ناظرین کرام السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو تحریک ختم نبوت کے عظیم مجاہد حضرت غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے ایک روح پرور واقعے کے متعلق ہے، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اکابرین نے اس عظیم کام کے لیے کیسی کیسی قربانیاں نہیں دی۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اور معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے موصول ہوں۔ تو ناظرین، حضرت غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ تحریک ختم نبوت کے ایک عظیم مجاہد تھے۔ انہوں نے تحریک ختم نبوت کے لیے ساری زندگی وقف کر رکھی تھی۔ ان کی زندگی کا ایک روح پرور واقعہ ایسا ہے کہ آپ کا بیٹا مرض الموت میں مبتلا تھا۔ ڈاکٹرز نے ان کو بتا دیا تھا کہ ان کا بیٹا شام تک کا مہمان ہے، اس کا کوئی علاج موجود نہیں۔ ڈاکٹرز کے یہ الفاظ سن کر مولانا رو پڑے۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر گھر آ گئے اور اس کی تیمارداری کر رہے تھے کہ گھر پر دستک ہوئی۔ مولانا دروازے پر گئے، باہر ایک بوڑھے شخص کو کھڑے پایا۔ حضرت نے سلام کیا اور پوچھا، بابا جی خیریت سے آئے ہیں؟ وہ کہنے لگا، خیریت سے کہاں آیا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک قادیانی مبلغ آیا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، پوری امت گمراہ ہو رہی ہے اور آپ اپنے گھر میں آرام سے کھڑے ہیں۔ مولانا نے جیسے ہی یہ بات سنی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیوی سے کہا کہ بی بی میرا بیگ کہاں ہے؟ بی بی نے بیگ اٹھا کر دیا اور آپ بیگ ہاتھ میں پکڑ کر گھر سے روانہ ہونے لگے۔ بیوی نے دامن پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ مولانا آخری لمحات میں اپنے نوجوان بیٹے کو اس حالت میں چھوڑ کر کیسے جا رہے ہیں؟ مولانا نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور رو کر روانہ ہونے لگے۔ جاں بلب بیٹے نے بھی کہا، ابا جان میں آج کا مہمان ہوں، چند لمحے تو انتظار کر لیں، میری روح نکل رہی ہے، مجھے اس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ مولانا نے اپنے نوجوان بیٹے کو بوسہ دیا، رونے لگے اور فرمایا، اے بیٹے، بات یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر جا رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ یہ فرمایا اور گھر سے روانہ ہو گئے۔ پر پہنچے، ابھی بس میں بیٹھے ہی تھے کہ چند لوگ دوڑے آئے اور کہنے لگے کہ مولانا آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، اس کا جنازہ پڑھاتے جائیں۔ مولانا نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور رو کر فرمانے لگے، جنازہ پڑھانا تو فرض کفایہ ہے اور امت محمدیہ کو گمراہی سے بچانا فرض عین۔ فرض عین کو چھوڑ کر فرض کفایہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ پھر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس علاقے میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی اور وہ قادیانی مبلغ باغ کھڑا ہوا۔ مولانا 3 دن کے بعد گھر واپس پہنچے۔ بیوی قدموں میں گر گئی اور رو کر کہنے لگی، مولانا جب آپ جا رہے تھے تو بیٹا آپ کی راہ تکتا رہا اور کہتا رہا، جب ابا جان واپس آئیں تو انہیں میرا سلام عرض کر دینا۔ مولانا فوراً اپنے بیٹے کی قبر پر گئے اور دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، ختم نبوت کے وسیلے سے میرے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولانا دعا مانگ کر گھر واپس آ گئے۔ رات بیٹے کو خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے باپ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم، ختم نبوت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ حضرت غلام غوث ہزاروی ایک ایسے عظیم مجاہد تھے کہ پاکستان میں تحریک ختم نبوت کے دوران حکومت نے انہیں گولی مار دینے کے احکامات جاری کیے اور ان کے سر کی قیمت 10,000 روپے مقرر کیے۔ 1953 میں 10,000 روپے ایک خطیر رقم تھی۔ مولانا کی زندگی کے کچھ اہم واقعات اور بھی ہیں۔ مردان میں ایک عجب خان نام کے قادیانی نے، جو کہ وہاں کا آنرری مجسٹریٹ اور زمیندار تھا، اس نے لوگوں پہ یہ قانون لاگو کر دیا کہ مرزا قادیانی کا نام کوئی شخص گستاخی سے نہ لے۔ جب مولانا غلام غوث ہزاروی کو یہ علم ہوا تو وہ علماء کا ایک وفد لے کر مردان گئے اور وہاں جلسہ کیا۔ لوگ تو ڈرتے ڈرتے جلسے میں آئے، مگر عجب خان بھی اپنا پستول بھر کے ممبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ اگر مرزا قادیانی کی کسی نے تکذیب کی تو وہ اسے گولی مار دے گا۔ اپنی تقریر کے دوران 3 مرتبہ حضرت غلام غوث ہزاروی نے مرزا قادیانی کو مرتد اور کافر کہا اور پھر اپنا سینہ کھول دیا
کہ اگر کسی کی ہمت ہے تو مجھے گولی مار دے۔ حضرت غلام غوث ہزاروی کی زندگی کا ایک اور واقعہ بھی بڑا مشہور ہے۔ وہ جنرل ایوب خان سے ملنے گئے تو جنرل ایوب خان نے انہیں کہا کہ مولانا، میں نے قرآن پڑھا ہے اور میں قرآن کو کچھ یوں طریقے سے سمجھا ہوں، جس پر آپ نے جواب دیا کہ جو کرس کیلر کے ساتھ حوض میں ننگا نہائے وہی تو اسلام کو سمجھ سکتا ہے، ہم جیسوں کے بس کی بات کہاں کہ ہم اسلام کو سمجھ سکیں۔ یہ سن کر ایوب خان شرمندہ ہوا اور خاموش ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ تھے حضرت غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی ساری زندگی ختم نبوت کے لیے وقف کر دی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت پہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔